نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محرم الحرام حرمت کے 4 مہینوں میں سے ہے۔ اس کی حرمت مسلم ہے، لیکن محرم الحرام میں شریعت کی طرف سے مخصوص عبادات میں سے صرف 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ اور ان ایام میں اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں فراخ دلی سے کام لینا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی مخصوص عمل شریعت سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس پرفتن دور میں کم علمی یا ناقص فہمی کی بنا پر اس مہینے کے ساتھ چند ایسی نئی چیزیں عبادت کے نام پر مخصوص کر دی گئی ہیں جن کی شریعت کی طرف سے کوئی اصل نہیں، اور بعض کام ایسے ہیں جن کی شریعت میں اصل تو ہے لیکن ان کو ان ایام میں دین کا حصہ سمجھ کر مخصوص کر لینا ناجائز ہے۔ چند وہ بدعات جن کو دین کا حصہ بنا دیا گیا ہے ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی قبروں کی لپائی کا کام بھی شروع کر دیا جاتا ہے، جو 10 محرم الحرام تک عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ محرم کے مہینے میں باقاعدہ اہتمام سے قبروں پر حاضری کو یقینی بنانا اور ضروری سمجھنا، محرم کو سوگ کا مہینہ قرار دیتے ہوئے ہر قسم کی خوشی بالخصوص نکاح، شادی وغیرہ کی تقریبات کو ناجائز سمجھنا اور پرہیز کرنا، محرم الحرام میں شہداء کے نام پر مجالس قائم کرنا یا نوحہ اور ماتم کرنا وغیرہ، ہر قسم کے کاروبار و معاملات زندگی کو منسوخ کر دینا، سوگ کے طور پر ننگے پاؤں چلنا، ننگے سر ہونا، محرم الحرام میں نئے کپڑے سلوانے یا پہننے کو ناجائز سمجھنا، محرم الحرام میں سوگ کے طور پر کالے کپڑوں کا اہتمام کرنا، محرم الحرام میں شہداء کے نام پر جلوس نکالنا، شہداء کے نام کی نیاز تقسیم کرنا، شہداء کے نام پر سبیل لگانا اور شربت تقسیم کرنا، یہ اور ان جیسے وہ تمام افعال جو اس مہینے کے ساتھ خاص کرتے ہوئے دین کے نام پر شروع کیے گئے ہیں، یہ محض مبتدعین کی ذہنی اختراعات ہیں اور بدعات ہیں۔ شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ شریعت سے صرف عاشورہ کے روزے کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی عبادت کو اس مہینے سے خاص کرنا دین میں پیدا کی جانے والی ایک نئی چیز ہے، اور دین میں ایک نئی چیز پیدا کرنے کو سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، یعنی جس نے ہمارے دین میں ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ لہذا سے تمام افعال کو نہ صرف ترک کرنا چاہیے بلکہ ان کو دل میں برا بھی جاننا چاہیے، اور یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو حق بات کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔